بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز جو عمدگان علم، ہمارا یہ لیکچر 9th کلاس کے اردو لازمی سبجیکٹ میں ہے اور اس کے اندر جو پیپر بی پرانے زمانے میں سمجھا جاتا تھا، اس کا ہم آخری سوال لیے ہوئے ہیں، ضرب الامثال۔ ضرب الامثال کا استعمال اور اس کا حقیقی طور پر اس سے اچھے نمبر لینے کا طریقہ کار سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ طریقہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو رہا ہوگا۔ ہمیں آپ کی رائے کا بے حد انتظار رہے گا۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تعمیر گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو عزیز طلباء، اب ہم جیم سے شروع ہونے والے ضرب الامثال کو شروع کر رہے ہیں۔ ضرب الامثال، عزیز طلباء، آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل ضرب الامثال کی درستی یا تکمیل کیجیے۔ ان میں سے کچھ غلط ہوتے ہیں، ان کو آپ نے درست کرنا ہوگا، اور کچھ آدھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ضرب الامثال جب آپ کو یاد ہوں گے تو یہ سوال آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جو آپشن میں سوال ہوتا ہے جملوں کی درستی کرنا، وہ ذرا پیچیدہ سا سوال ہوتا ہے۔ اس کے اندر مختلف قسم کے نحوی قاعدے استعمال ہوتے ہیں، اور نحوی قاعدوں کے بارے میں جو ہے نا بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں، تو اس لیے ہم اسی دوسرے سوال ضرب الامثال کو استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 1، جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائی۔ جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جتنی چادر دیکھو، تو پھر دوسرا اگر آدھا لکھا ہوا ہوگا تو اس کی تکمیل بھی ہم ایسے کریں گے، اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ اگر پیچھے دیکھو ہوگا تو آگے بھی پاؤں پھیلاؤ ہوگا۔ عام طور پر جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے۔ تو یہ ضرب المثل ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو اپنے وسائل کے مطابق ہی قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کے لیے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ضرب المثل ہے، جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے۔ نمبر 2، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو یہ ضرب المثل ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے کہ جو طاقتور آدمی ہوتا ہے اسی کا قانون اور اسی کا حکم ہی چلتا ہے۔ جس کی لاٹھی، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، اسی کی بھینس، اسی کا حکم ہی چلا کرتا ہے۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ یہ ضرب المثل، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں،
یہ ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے کہ جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈھینگیں مارتے ہیں، وہ لوگ میدان عمل میں بہت کام ہی کام کیا کرتے ہیں، اور جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے۔ جو سکھ اپنے چوبارے، جو سکھ اپنے چوبارے، نہ بلخ نہ بخارے۔ عزیز بچوں، یہ بلخ اور بخارا یہ روسی ریاستیں ہیں۔ زمانہ قدیم کے اندر وسطی ایشیا کے راستے سے جو ہے نا ان ریاستوں میں زیادہ تر تجارت ہوا کرتی تھی، تو تاریخ کی اکثر کتابوں میں بلخ اور بخارے کا نام بکثرت آتا ہے۔ تو یہ ضرب المثل ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے جو سکھ اپنے چوبارے، اپنے گھر میں جو سہولت اور سکھ حاصل ہوتا ہے وہ بلخ میں بھی اور بخارے میں بھی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ضرب المثل، جو سکھ اپنے چوبارے، نہ بلخ نہ بخارے۔ جس ہانڈی میں کھائے اس میں چھید کرے، یہ عام طور پر ایسے احسان فراموش لوگوں کے لیے یہ ضرب المثل استعمال ہوتی ہے کہ وہ جہاں کھاتے ہیں وہاں پر نمک حرامی کرتے ہیں، جس ہانڈی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ احسان فراموش اور نمک حرام لوگوں کے لیے یہ ضرب المثل استعمال ہوتی ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، عزیز طلباء، یہ جو ہے نا جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اور باتیں آگے کو بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جتنے منہ ہوں گے اتنی ہی لوگ اس کے بارے میں باتیں بناتے رہیں گے۔ یہ ہے چراغ تلے اندھیرا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو قریب والے ہوتے ہیں وہ اتنا مفاد حاصل نہیں کر سکتے، دور والے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جس طرح چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، دور دور تک اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو جو لوگ قریبی لوگوں کو مفاد نہیں پہنچاتے اور دور دور والے لوگ ان سے مفاد حاصل کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر یہ ضرب المثل استعمال ہوتی ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ چور چوری سے جائے، چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ عام طور پر کہا گیا ہے کہ ایک برا آدمی حالات کے مطابق اپنی برائی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بڑی برائیاں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی عادتیں اس کے اندر موجود رہتی ہیں۔ جس طریقے سے ایک چور جو ہے نا یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید
چوری سے تو چلا جائے گا، مگر دوسروں کے ساتھ بد عہدی کرنا، ہیرا پھیری کرنا، اس سے نہیں جائے گا۔ تو یہ فارسی کے ضرب المثل کی ایک اس کا ترجمہ ہے کہ جبلت بگردد جبلت نہ گردد، انسان کیا عادت نہیں بدل سکتی، پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ ضرب المثل ہے، چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ ضرب المثل عام طور پر ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے کہ جو مشکوک آدمی ہوتا ہے وہ خود بخود ہی پہچان لیا جاتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ جس طریقے سے جو ہے نا یہ ایک مشکوک آدمی خود بخود ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے، ایسے موقع پر یہ ضرب المثل استعمال ہوتی ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، عزیز طلباء، یہ چیل ایک پرندہ ہوتا ہے جو گوشت خور پرندہ ہے۔ عام طور پر یہ گوشت ہی پر اپنا جو ہے نا یہ گزر بسر کرتا ہے، اور اب اگر کوئی گوشت ڈھونڈنے چیل کے گھونسلے میں جائے گا تو اسے وہاں گوشت کبھی نہیں ملے گا۔ تو یہ ضرب المثل ایسے آتی ہے کہ جس آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس چیز کو اپنے ہی لیے استعمال کرے گا، دوسروں کو مشکل ہی سے دے گا۔ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، تو یہ ضرب المثل عام طور پر کنجوس اور بخیل آدمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چار دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، یہ وقت کے عارضی فانی ہونے کے بارے میں ضرب المثل ہوتی ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ چاندنی راتیں بھی 4 دن کی ہوتی ہیں، وہ گزر جاتی ہیں، کیونکہ الوقت سیف قاطع، وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے، اور یہ وقت جو ہے نا یہ کسی کا لحاظ نہیں کیا کرتا۔ وقت شاہوں کو گدا، گداہوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وقت ان کو قدر و منزلت کا تاج و تخت عطا کیا کرتا ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یہ خوشی کا، یہ عیش و عشرت کا زمانہ عارضی ہوتا ہے، پھر جو ہے نا باقی زندگی کے اندر انسان کو طویل جد و جہد اور محنت کرنا پڑتی ہے۔ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، چمڑی سے مراد ہے انسان کا جو ہے نا یہ انسان کے جسم، اور اس سے مراد ہے دمڑی سے مراد ہے رقم اور پیسے۔ تو انسان کے جسم کی کھال کو چمڑی کہا جاتا ہے۔ بخیل آدمیوں کے بارے میں ضرب المثل ہے کہ وہ جان تو دے دیتے ہیں لیکن پیسہ نہیں دیتے۔ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یہ ضرب المثل ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے۔ حلوائی کی دکان پر
دادا جی کی فاتحہ۔ یہ ضرب المثل عام طور پر ایسے آتی ہے کہ کسی دوسرے کے مال کے اوپر سخاوت کرنے کے لیے حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ۔ چھٹی کا دودھ یاد آنا۔ کسی مشکل وقت میں پھر انسان کو اپنے جو ہے نا آسان اور اچھے وقت کی یاد آنا، ایسے موقع پر یہ ضرب المثل یاد آتی ہے، چھٹی کا دودھ یاد آنا۔ دوست وہ ہو جو مصیبت میں کام آئے۔ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ عزیز بچوں، یہ ضرب المثل ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے کہ وفادار دوست وہی ہوا کرتا ہے جو مصیبت کے وقت دوسرے دوست کی مدد کرے۔ جو ہے نا اچھے دنوں میں خوشحالی کے اندر تو سبھی دوست ہوا کرتے ہیں، اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت دوسرے دوست کی مدد کیا کرے۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ عزیز طلباء، یہ ضرب المثل ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ایک آدمی جو اپنی وفاداریاں بدلتا رہتا ہے وہ دنیا میں کسی کام کا ہی نہیں رہا کرتا۔ عام طور پر اس آدمی کے اوپر کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا۔ جو گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دھوبی کا کتا تھا، جب دھوبی وہ اپنے کپڑے لے کر جاتا تھا گھاٹ کے اوپر، وہ اس کے ساتھ جاتا تھا، بڑا انتظار کرتا کہ شاید کچھ روٹی کا ٹکڑا ملے گا۔ وہاں سے نا امید ہو کر وہ سیدھا گھر کی طرف پلٹ آتا کہ شاید گھر میں کچھ ملے گا۔ وہ گھر کی طرف روانہ ہوتا، دھوبی کے پاس جو تھوڑا سا کھانا ہوتا وہ اس کھانے کو استعمال کرتا اور کتا اس سے محروم ہو جاتا، اور گھر میں جب وہ پہنچتا تھا تو گھر والے بھی کھانا کھا لیتے تھے، تو وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہتا تھا۔ تو یہ ضرب المثل ایسے حریص لوگوں کے لیے ہے جو اپنے وفاداریاں بدلتے رہتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تمہارا سے حرف است، ہر سے تہی، تما لالچ کے 3 حرف ہوتے ہیں اور تینوں کے تینوں خالی ہوتے ہیں۔ جو بھی لالچ تما کرتا ہے وہ خالی ہی رہا کرتا ہے۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہ دنیا دار المحن ہے، تکلیف مصائب کا گھر ہے۔ اس کے اندر انسان کو طرح طرح سے مصائب اور حالات سے جو ہے نا انسان کا واسطہ پڑتا ہے، اور کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو بہتے ہوئے طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ دودھ کا جلا
چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ یہ ضرب المثل ایسے موقع پر آتی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی چیز سے کوئی نقصان اٹھاتا ہے تو اس جیسی ہر ایک چیز سے وہ ڈرا کرتا ہے۔ چھاچھ لسی کو کہتے ہیں۔ لسی اور دودھ کی شکل ایک جیسی ہوا کرتی ہے۔ جو دودھ سے جل جاتا ہے وہ لسی سے بھی خوف کھاتا ہے۔ دراصل یہ ضرب المثل بھی فارسی کی ایک ضرب المثل کا ترجمہ ہے کہ مار گزیدہ از ریسما سیاہ و سفید میں ترسد، جسے سانپ نے ڈس لیا ہو وہ اس جیسی رسی سے بھی خوف کھایا کرتا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ دور کے ڈھول سہانے، دور کے ڈھول سہانے۔ عزیز طلباء، جو چیز قریب ہوتی ہے اس کی اتنا زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور دور کی چیزیں جو اندیکھی ہوئی ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں ان چیزوں کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ دور کی چیزوں کو وہ بہت زیادہ خوبصورت اور اچھا سمجھتا ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ ضرب المثل استعمال ہوتی ہے کہ دور کی چیزیں خوبصورت ہی انسان کو معلوم ہوتی ہیں۔ دور کے ڈھول سہانے۔ تو یہ 20 ضرب المثل ہم نے آپ کو لکھوا دیے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم ان ضرب المثل کو مختصراً بیان کر کے اپنے لیکچر کو ضرب المثل پر مکمل کر کے پھر ہم دوسرا چیپٹر شروع کر دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ لوگوں کی قیمتی رائے اور آپ لوگوں کا مشورہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا۔ ہم آپ کی رائے اور آپ کے مشورے ہی سے اپنی منزل کو جلد از جلد پا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ والسلام۔